بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ نبی آخر الزمان کے امتی ہونے کے ناطے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کریں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں پوچھا۔ آپ وصف بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے، مجھے یہ توقع تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم و شان دکھائی دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند، چھوٹے قد والے سے لامبے اور زیادہ طویل قد والے سے کم۔ سر مبارک بڑا تھا، گیسوئے مبارک زیادہ گھنگریالے نہ تھے۔ اگر موئے مبارک الجھ جاتے تو حضور مانگ نکال لیتے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو کانوں کی لو سے نیچے نہ جاتے، کانوں کی لو تک آویزاں رہتے۔ چہرہ کا رنگ چمکدار تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھی، ابرو مبارک باریک بھرے ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے نہ تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت پھول جاتی۔ ناک مبارک اونچی تھی، اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا، دیکھنے والا گمان کرتا یہ بہت اونچی ہے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں رخسار ہموار تھے، دہن مبارک کشادہ اور دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے۔ بالوں کا خط جو سینہ سے ناف تک چلا گیا تھا وہ باریک تھا۔ گردن مبارک یوں تھی جیسے کسی چاندی کی گڑیا کی گردن صاف ہو۔ تمام اعضاء معتدل تھے اور ان کا اعتدال آشکارا تھا۔ سینہ اور شکم مبارک ہموار تھا، سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ ہڈیوں کے جوڑ ضخیم، سینہ کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا۔ آپ کا سینہ اور شکم بالوں سے صاف تھا، دونوں بازوؤں، دونوں کندھوں اور سینہ کے اوپر والے حصے میں بال اگے ہوئے تھے۔ دونوں بازوؤں کی ہڈی لمبی تھی، ہاتھ مبارک کشادہ تھے، دونوں ہتھیلیوں پر گوشت تھیں، دونوں پاؤں بھرے ہوئے تھے۔ تمام اندام ہموار تھے، دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا تھا۔ جب قدم مبارک اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، رکھتے تو جما کر رکھتے، آہستہ خرام مگر تیز رفتار۔ جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے پستی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف التفات فرماتے تو ہمتاً ملتفت ہوتے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ آپ کی نظر زمین کی طرف طویل ہوتی تھی بنسبت آسمان کی طرف۔ آپ کی نگاہ کی آپ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوا کرتا تھا۔ آپ حسن تدبیر سے اپنے صحابہ کو شاہراہ ہدایت پر چلاتے تھے، جس سے ملاقات فرماتے اسے پہلے خود سلام دیتے۔ سفر ہجرت درپیش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے سکونت تر کر کے یثرب کے بخت ہفتہ کو جگانے کے لیے اور اس غیر معروف بستی کو شہرت و بقائے دوام بخشنے کے لیے صحرائی علاقے کو عبور کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ کو ہم رکابی کا شرف حاصل ہے۔ ایک بدو عورت کے خیمے کے پاس سے گزر ہوا جس کا نام ام معبد ہے۔ ان اجنبی رہنوں نے اس عورت کو کہا، اگر تمہارے پاس کچھ دودھ یا گوشت ہو تو اسے قیمتاً خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ ام معبد نے کہا، اگر میرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں بصد مسرت تمہاری میزبانی کی سعادت حاصل کرتی، ہمیں تو کہا سالی نے دانے دانے کا محتاج بنا دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خیمے کے ایک گوشہ میں ایک بکری دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا، ضعیف اور کمزوری ہونے کی وجہ سے چلنے سے قاصر ہے، اس لیے ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں جا سکی اور یہیں کھڑی رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ ام معبد نے کہا، اگر اس میں کچھ دودھ ہے تو بصد شوق دو لیجئے۔
بکری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو دھونا شروع کر دیا۔ اس خشک کھیری والی بکری سے اتنا دودھ نکلا کہ سب نے خوب سیر ہو کر پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسے دوہا تو معبد کے گھر کے سارے برتن لبالب بھر گئے۔ جب اس کا خامد دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر شام کو واپس آیا تو خیمہ میں ہر برتن دودھ سے بھرا ہوا دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ پوچھنے لگا، اے معبد، یہ دودھ کی نہر کہاں سے بہ نکلی؟ گھر میں تو کوئی شیردار جانور نہ تھا۔ معبد نے کہا، نہیں باخدا نہیں، لیکن ایک برکت ہستی یہاں سے گزری ہے، یہ سب اس کا فیضان ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے خاوند کو کہہ سنایا۔ خاوند نے کہا، اس برکت ہستی کا حلیہ بیان کرو۔ اللہ کی قسم مجھے وہی شخص معلوم ہوتا ہے جس کی تلاش اور تعقب میں قریش 400 اپنے گھوڑے سر پٹ دوڑا رہے ہیں۔ اس وقت معبد نے اس نورانی پیکر کی جو دلکش تصویر کشی کی، آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیں اور لطف اٹھائیں۔ معبد کہنے لگی، میں نے ایک مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملی تھا۔ نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کو معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ آنکھیں سیاہ اور بڑی تھی، پلکیں لامبی تھیں، اس کی آواز گونجدار تھی۔ سیاہ چشم، سرمگین دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، یعنی نمایاں فاصلہ نہ تھا۔ گردن مبارک چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پر وقار ہوتے، جب وہ گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہوتا۔ شیریں گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بےہودہ۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور قدآور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ حرکہ گرد بنائے ہوئے تھے۔ اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل ہوتی، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً بجا لاتے۔ سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ تش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جا سکتی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔